بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ رب العزت نے عورت کی تخلیق مٹی سے کیوں نہیں کی؟ عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا؟ کیا مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اور اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو عورت کی تخلیق کی معنی افروز حقیقت بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی تاریخ اور معلوم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کنکناتی مٹی سے پیدا فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب خداوند قدوس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی کے مطابق اسرافیل علیہ السلام آسمان سے اترے اور زمین سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی تو پوری روئے زمین کے اوپر بڑت جھلکے کی ماند ان کی مٹی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ، سرخ و زرد، نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ۔ کچھ عرصے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی جس کا نام حوا علیہ السلام رکھا۔ حضرت حوا دنیا میں تشریف لانے والی پہلی عورت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جو شخص اللہ رب العزت اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے اور اگر اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، لہذا خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ ناظرین، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معاملات میں عورتوں اور بچوں کا حکم ایک رکھا ہے، جیسے کہ باجماعت نماز اور جمعہ وغیرہ۔ شاید اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بچوں کی طرح نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی مرد عورتوں پر نگہبان ہے۔ عورت کی ضروریات، اس کی حفاظت اور دیگر امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے اور یہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ گویا کہ عورت رعایا اور مرد بادشاہ ہے، اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت اللہ نے لازم کر دی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں بلکہ عدل و حکمت کے عین مطابق ہے۔ علماء نے اس نکتے پر بھی بحث کی ہے کہ ہر انسان مٹی سے بنا ہے یا صرف انسان اول حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ راجح بات یہ ہے کہ پہلے انسان مٹی سے بنے اور باقی انسانوں کو مٹی سے بنا ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے ہی غذائیں کھا کر نطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث ہے۔ اس حوالے سے سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، اس کے تحت بعض مفسرین نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا۔ بعض کے مطابق مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ رب العزت نے یہ حکمت بیان فرمائی کہ عورت کو فرشتوں سے لائی مٹی سے نہیں بلکہ انسان کی پسلی سے پیدا کیا گیا تاکہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے اور حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ عورت کس مٹی سے پیدا کی گئی۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ رکھا گیا۔ پہلی عورت حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلیں اور ان کی زوجہ کہلائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکالی گئی؟ کیا ٹیڑھا پن وہیں سے آیا؟ نہیں، بلکہ یہاں بھی ایک حکمت ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک اعضاء پسلی کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں۔ پسلی سے پیدا کرنا بھی اللہ رب العزت کی ایک حکمت تھی، یعنی عورت ایک ڈھال ہے ان نازک اعضاء کے لیے۔ تو اللہ نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ یہ سمجھایا کہ عورت وقت پر
پڑھنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، کس کی عزت کو مت اچھالیے اور ہر بات میں مثبت پہلو تلاش کیجیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا ہوتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے۔ احادیث اور مفسرین کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں اور یہ محض ایک غلط خیال ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی غلط ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد عورتوں سے کم ہوتی ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق عام انسانوں کے پاس 12 جوڑے پسلیاں یعنی 24 پسلیاں ہوتی ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ ہاں، بعض افراد میں میڈیکل وجوہات کی بنا پر یہ تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، مگر عام انسانوں میں مرد اور عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہے۔ لیکن یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔